بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فرسٹ قبلہ ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین میں انبیاء کرام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، اس کی فاؤنڈیشن کب رکھی گئی، تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 ایئرز بعد آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر سام بن نوح نے کی۔ پھر ایک لمبے عرصے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بیس اس لوکیشن پر رکھی جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹینٹ لگایا گیا تھا، مگر کنسٹرکشن پوری ہونے سے پہلے ہی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آپ نے اپنے سن سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمارت کی تکمیل کی ول فرمائی یعنی وصیت فرمائی۔ چنانچہ سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کا ایک گروپ کو اس کام پر لگایا۔ اس طرح اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جب آپ بیت المقدس بنوا رہے تھے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود کھڑے ہو کر کام لیتے تھے۔ اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے وہاں پر تو وہاں جنات شرارت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی اب قریب آ گیا اور عمارت کمپلیٹ نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں پر ظاہر نہ فرما تاکہ وہ اس عمارت کی کنسٹرکشن میں لگے رہیں، اور ساتھ ساتھ جنوں کی اس بات کا رد بھی ہو جائے گا کہ ان کو علم غیب حاصل ہے۔ یہ دعا مانگ کر آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح اپنے کام کروانے والی جگہ پر تشریف لائے۔ اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح اسے پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات میں فرصت مل جاتی تھی، ایزی ہو جاتے تھے، اب دن رات مسلسل کام کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام ہر وقت کھڑے رہتے اور حضرت سے آرام کی اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت بھی نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جنات نے سالوں تک رات دن کانسٹنٹلی کام کیا، اور ایک لمبے عرصے تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کی جماعت کے لیے حیرت کی بات اس لیے نہیں تھی کہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک منتھ بلکہ 2 منتھس عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح وفات کے 1 سال کے بعد تک آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس واقعے کو ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی، مگر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ ناظرین، اس قرآنی واقعے سے یہ نالج حاصل ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے سن لیا کہ 1 سال تک سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ ان کے جسم میں مبارک میں کسی قسم کا کوئی چینج، کوئی تغیر نہیں آیا۔ یہی سچویشن تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ناظرین، اپنے ٹاپک بیت المقدس کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، بیت المقدس میں روشنی کا انتظام بھی بڑا بہترین انداز میں کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر سرخ گندک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مینی سرونٹس تھے، کافی سارے خادم رکھے گئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا زکریا علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خادموں کی جو تعداد تھی وہ 4000 تھی۔ ان خادموں کے، ان سرونٹس کے 27 یا 70 سردار تھے، جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک
کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے۔ ہیکل سلیمانی وہی عمارت ہے جو سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات سے تعمیر کروائی تھی، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر جس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر ڈیمولش کر دیا اور قتل عام کیا، توریت شریف تک کو جلا دیا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے بادشاہ نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دی، تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی ری بلڈنگ کی۔ مگر ان دا ایئر آف 70 میں روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کو تباہ کروا دیا اور یہود کو فلسطین سے نکال دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم خود بیت المقدس تشریف لائے اور مقام صخرہ یعنی وہ مقام دریافت کیا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ وہاں کئی دن رہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازیں ادا فرمائی۔ اس کے بعد کئی سو سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہنے کے بعد تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ پھر فائنلی ان دا ایئر آف 1187 میں دوبارہ فتح کرنے میں کامیاب ہوا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تمام غیر اسلامی نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے تحت رہا اور پھر ان دا ایئر آف 1970 میں پہلے جنگ عظیم یعنی دا فرسٹ ورلڈ وار کے دوران بیت المقدس ایک بار پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بیت المقدس کے بہت سے چاہنے والے قبۃ الصخرہ یعنی گولڈن گنبد کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ یہ نہیں، یہ فلسطین کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اسی مسجد کے احاطے میں یعنی اسی کی باؤنڈری میں گنبد صخرہ موجود ہے۔ اس وقت کے سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ عبد المالک کے زمانے میں جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی تو وہ مقام جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، اس جگہ یہ گنبد بنوا دیا جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساؤتھ میں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ اس زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد حرام بنائی گئی، پھر مسجد اقصیٰ، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ ناظرین، آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتے ہیں کہ 16 یا 17 ماہ تک ہجرت کے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ پاک کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل میں خواہش یہ تھی کہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اسی لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ جب یہ آیت کریمہ اتری اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر دیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔
اس قبلے بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اگرچہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا، مگر اس کا تقدس اور احترام اب بھی مسلمانوں کے لیے باقی ہے، بلکہ احادیث میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کے فضائل بھی آئے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ پاک سے ایک ایسی بادشاہت کا سوال کیا جو ان کے بعد کسی اور کو حاصل نہ ہو، ان کی بادشاہت رب پاک کی بادشاہت کی مظہر ہو، اور تیسرا یہ سوال کیا کہ اس مسجد میں جو بھی نماز کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو انہیں عطا فرما دی گئیں، اور مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا فرما دی گئی ہوگی۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 50 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نماز کے برابر، اور مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔